بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بشرا بی بی کی گرفتاری کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو نیب میں پیشی پر گرفتار کر لیا جائے گا، اور عمران خان صاحب کو ایک اور بہت بڑا جھٹکا لگا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اہم ترین رہنما نے عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اس کے علاوہ مسلم نون کے حوالے سے آپ کو خبر دینی ہے کہ مسلم نون کس طرح اپنا تھوکا چاٹ رہی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ اپنی تھوک کو چاٹنا، وہ کیسے چاٹ رہی ہے اور کیا ان کی اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو جھٹکا لگا ہے وہ کون سا ہے۔ ناظرین، عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کو جو چھوڑ رہے ہیں ارکان، ان میں سے سب سے اہم رہنما عمران خان صاحب کے رائٹ ہینڈ اسد عمر صاحب نے آج پاکستان تحریک انصاف کو باقاعدہ طور پہ چھوڑ دیا ہے۔ پہلے انہوں نے اپنی صدارت جو تھی اس سے استعفیٰ دیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے، اور ٹویٹ میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیاست چھوڑ، یعنی ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ دی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو بنیادی رکنیت ہے اس سے بھی میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ اداروں کے مخالفت کی حق میں نہیں ہوں، یعنی اداروں سے تصادم جو ہے اس کی پالیسی کے میں حق میں نہیں ہوں، اداروں سے تصادم نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے اپنے جو ووٹر ہیں NA52 کے، ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے 2 دفعہ مجھے منتخب کیا، اور میں نے بھی کوشش کی کہ میں جو ہے ان ووٹر کی امیدوں پر پورا اتروں۔ اب ناظرین، اسد عمر صاحب نے جو بات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اداروں سے تصادم کی پالیسی کے حق میں نہیں ہوں۔ ناظرین، اب اس کے اوپر سب سے پہلے تو اسد عمر صاحب جو جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی تھی، حکومت ختم ہونے کے بعد عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف جو بھی بیانیاں لے کے چل رہی تھی، تو اس وقت تو اسد عمر صاحب کو کوئی خیال نہیں آیا کہ یہ اداروں کے تصادم ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے۔ تو اسد عمر صاحب اتنی دیر خاموش رہے، اور اب جا کے انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ اداروں کے مخالف پالیسی ہے۔ تو یہ بھی سمجھ سے بالاتر ہے کہ اسد عمر صاحب کو اتنا دیر سے کیوں پتہ چلا کہ اداروں کے مخالف پالیسی چل رہی ہے۔ اور ایک اور بات کہ اداروں سے تصادم کس نے کیا؟ اداروں سے تصادم عمران خان نے کیا؟ بالکل نہیں کیا۔ عمران خان صاحب، ناظرین آپ دیکھیں کہ جب عمران خان صاحب نے الیکشن کا، جب اسمبلی اپریل میں انہوں نے اسمبلی توڑ دی تھی اور الیکشن کا اعلان کر دیا تھا، تو الیکشن کا اعلان ہونے کے بعد جو چھٹی والے دن سپریم کورٹ آف پاکستان کے دروازے کھلوائے گئے تھے اور رات کو عدالتیں کھلوائی گئی تھی، وہ کس نے کھلوائی تھی؟ عمران خان صاحب نے یا اداروں نے؟ تو پھر اداروں نے خود تصادم کی گئے، ادارے خود ہی جو ہے وہ۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، 25 مئی کو جب پاکستان تحریک انصاف اپنا آئینی حق استعمال کر رہی تھی احتجاج کا، ہر پاکستانی کو حاصل ہے پرامن احتجاج، اس کے اوپر جو کریک ڈاؤن کیا گیا، لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، لوگوں کی خواتین کو بے عزت کیا گیا، ظلم و زیادتی کی گئی، تو یہ جو ظلم و زیادتی ہے اور یہ جو کیا گیا ہے، یہ تصادم کس نے کیا؟ عمران خان نے کیا یا اداروں نے کیا؟ ناظرین، اس کے علاوہ شہباز گل صاحب ہیں، آدم سواتی صاحب ہیں، ان کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک ہوا، انہیں ننگا کیا گیا، یہ کہ عمران خان نے کیا یا اداروں نے کیا؟ تو تصادم کس نے کیا؟ یہ بھی سوال اسد عمر صاحب کے پاس ہے۔ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے 14 مئی کو پنجاب اور KPK کے اندر الیکشن کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا، تو اس فیصلے کو کس نے نہیں مانا اور کس نے تصادم کی صورتحال اختیار کی؟ کہ عمران خان نے وہ فیصلہ نہیں مانا تھا، وہ کس نے نہیں مانا تھا؟ اسد عمر صاحب کو جو ہے یہ بھی بتانا چاہیے کہ 14 مئی کے جو انتخابات ہونے تھے وہ کیوں نہیں ہو سکے تھے، اور کون سی ایسی قوت تھی جو اس کو روک رہی تھی، اور وہ کون تھا جس نے الیکشن کے لیے فنڈ نہیں دیے تھے؟ یعنی کہ آئین اور قانون جو ہے وہ بنیادی طور پر ختم ہو گیا تھا، اور اس وقت بھی یہی قانون اور آئین کی بات ہو رہی ہے کہ قانون اور آئین نام کی چیز پاکستان کے اندر سے ختم ہے۔ جب سے نگران حکومتیں ہیں، 90 دن کے پورے ہو چکے ہیں، یہ غیر آئینی حکومتیں ہیں۔ یہ غیر آئینی حکومتیں کون چلا رہے ہیں؟ عمران خان چلا رہے ہیں یا ادارے چلا رہے ہیں؟ تو ناظرین کرام، پھر عمران خان صاحب کو 9 مئی کے دن شیشے توڑ کر عدالت کے گرفتار کیا گیا، اور بڑے بھونڈے طریقے سے گرفتار کیا گیا، جان بوجھ کے ایسا گرفتار کیا گیا۔ تو ناظرین، وہ بھی کس نے تصادم کیا تھا؟ جو گرفتاری ہی غیر قانونی تھی، جسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے غیر قانونی قرار دیا، تو وہ تصادم کس نے کیا تھا؟ عمران خان نے کیا تھا یا اداروں نے کیا تھا؟ پر اسد عمر صاحب کو اتنا دیر سے انہیں پتہ چلا کہ اداروں کے ساتھ تصادم ہو رہا ہے، تو یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ اب ناظرین آتے ہیں
سب سے پہلے آپ کو ایک افسوسناک خبر دیتے چلیں کہ خیبر پختونخوا کے جو نگران وزیر اعظم ہیں اعظم خان صاحب، آج ان کا انتقال ہو گیا۔ صبح کے ٹائم ان کے سینے میں درد محسوس ہوا، پھر انہیں ایک ہسپتال جو پرائیویٹ ہسپتال تھا اس میں لایا گیا، ان کو طبی امداد دی گئی، لیکن وہ جاں پر نہ ہو سکے، تو وہ اللہ تعالیٰ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ پاک غریق رحمت کرے۔ تو یہ واحد اعظم خان جو وزیر اعلیٰ کے پی کے تھے، یعنی یہ واحد ہے جس کے اوپر اپوزیشن اور حکومت نے، جب حکومت ختم ہوئی تھی تو دونوں کا جو اتفاق کی رائے سے ان کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا۔ اب ان کے ساتھ جو ان کی جو اسمبلی ہے، یعنی کہ جو ان کے کابینہ کے ارکان ہیں، وہ بھی ختم ہو گئے۔ اب جو اختیارات ہیں وہ سارے گورنر کے پی کے پاس آ گئے ہیں۔ اب ناظرین آتے ہیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے۔ ناظرین، مسلم لیگ نون نے ایک شیڈیول دیا تھا کہ جو بھی امیدوار الیکشن 2024 کے حوالے سے ٹکٹس لینا چاہتے ہیں وہ باقاعدہ طور پر اپلائی کریں، درخواست دیں، اور 2 لاکھ روپے جو ہے ساتھ جمع بھی کروائیں، اور جو ہے وہ ٹکٹ ان کو مل جائیں گے۔ اس کی ڈیٹ انہوں نے رکھی تھی 10 نومبر کے، 10 نومبر تک جو ہے اپنے جو درخواست ہے، اپلیکیشن ہے، وہ سبمٹ کروا دیں جن نے ٹکٹس لینی ہے۔ تو اب اس کو بڑھا کر 20 نومبر کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ 20 نومبر کیوں کیا گیا ہے؟ نمبر 1 تو مسلم لیگ نون جو 2 لاکھ روپے لے رہی ہے، پہلی کوشش یہ ہوگی کہ جتنے زیادہ اپلیکینٹ ہوں گے، درخواست دینے والے ہوں گے، اتنے ہی 2 لاکھ روپے زیادہ جمع ہوں گے، پارٹی فنڈ میں پیسے آ جائیں گے۔ اور سب سے جو اہم بات ہے، مسلم لیگ نون جو چاہ رہی ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ ٹکٹ جلدی فائنل نہ ہو، ان کو مزید ڈیلے کیا جائے۔ وہ کیوں ڈیلے کیا جائے؟ اس حوالے سے ناظرین اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو رانا ثناء اللہ صاحب نے اور بہت سے مسلم لیگ کے دوسرے رہنما، جب عمران خان کی حکومت تھی اور اس کے ساتھ جو عمران خان صاحب کے اتحادی تھے، جس میں ایم کیو ایم تھی، باب پارٹی تھی، اور بھی مسلم لیگ کاف تھی، تو ان کو وہ کہا کرتے تھے رانا ثناء اللہ صاحب کہ ہم ان کو اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے، ان کے لیے کوئی ہم ہاتھ پھیلائے نہیں بیٹھے ہوئے، یا کہ آ کے ہم ان کو بغل گیر کر لیں گے، کیونکہ یہ انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا، 3.5 سال تک عمران خان کا ساتھ دیا، اور عمران خان کے ساتھ مل کر انہوں نے ملک کی تباہی کی۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے تھے کہ ان جماعتوں کو منہ لگانا ہمارا کام نہیں ہے، تو یہ اس کے اوپر کہا کرتے تھے۔ اور مریم بی بی بھی کہا کرتی تھی کہ باپ کا باپ کون ہے، تو یہ کہا کرتی تھی کہ ہمیں پتہ ہے کہ باپ کا باپ کون ہے۔ تو اس حوالے سے ان کی پالیسی تھی۔ مگر اب آپ نے دیکھا کہ وہی مسلم لیگ نون جو ان پارٹیز کو کہتی تھی کہ ہم نے ان کو کیسے ساتھ اپنے ملانا ہے، ہمیں تو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو آج وہ الیکشن کے جو عمران خان صاحب کا خوف ہے میدان کے اندر، وہ اتنا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو سینئر لیڈرشپ ہے، شریف خاندان خاص طور پہ، وہ جناب لاہور میں سے الیکشن نہیں لڑنا چاہ رہے، وہ سیف حلقے اپنے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی دیہاتی علاقے میں سے جہاں سے 1000% جو ہے انہیں یقین ہو، 1000% کہ جی ہم یہاں سے جیت جائیں گے، تو وہاں سے جیتنا چاہ رہے ہیں۔ اب ناظرین، یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور یہ ہو، اب ان کی پالیسی یہ ہے کہ ٹکٹ اس لیے فائنل نہیں کیے جا رہے کہ اگر ہم ٹکٹ فائنل کر دیتے ہیں، ٹکٹ دے دیتے ہیں، ایک بندے کو گرین سگنل مل جاتا تو پھر وہی کھڑا ہوگا۔ اب انہوں نے دیکھا ایم کیو ایم کو ساتھ ملایا، اسے بلایا اور انہیں کہا گیا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، یعنی کہ ایم کیو ایم سے بھی کے آگے بھی ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ اور اب میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں آ رہا ہے کہ بلوچستان جا رہے ہیں، جو باپ ہے یعنی بلوچستان عوام نیشنل پارٹی، اس سے ملاقات کریں گے۔ اب اس میں سے بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی کوئی بات کی جائے گی اور انہیں ساتھ ملایا جائے گا، یعنی کہ اب ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ ہم کسی صورت میں بھی اکیلے الیکشن نہیں لڑ سکتے، یعنی کہ جو ہمارے دعوے تھے نا وہ پورے نہیں ہو سکتے، ہم وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ اب یہ مختلف پارٹیز کے پاس جا رہے ہیں اور اپنا ہی تھوکا چاٹ رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ اپنی تھوک چاٹ، کہ پہلے کہتے تھے کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی اور یہ جو آپس میں نورہ کشتی کر رہے ہیں، یہ مطلب ایک قسم کی ڈرامے بازی کی جا رہی ہے۔ حقیقت میں ابھی یہ جو ہے ڈرامے بازی اس لیے کی جا رہی ہے کہ الیکشن آئے کہ اس کا کچھ ہلا گلا ہو، میڈیا کو کوئی بات مل جائے، کہ میڈیا کو بھی پتا ہو کہ جی 2 پارٹیز کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے، تو یہ اس طرح کی نورہ کشتی کر رہے ہیں جان بوجھ کے۔ اس حوالے سے جو عرفان صدیقی صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے جو کوارڈینیٹر بھی ہیں، وہ شہزاد اقبال صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ عمران ہماری کسی بھی جو سیاسی پارٹیوں سے ہم تصادم نہیں چاہتے اور ہم ساری پارٹیز کو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جب نواز شریف صاحب واپس آئے تو آصف زرداری صاحب نے
باقاعدہ طور پر نواز شریف صاحب کو فون کیا اور انہیں واپس آنے پر مبارکباد دی۔ تو اب یہ یعنی کہ عرفان جو صدیقی صاحب ہیں انہوں نے ایک بات تو تسلیم کی کہ وہ کسی کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے، اور یہ جتنے کچھ کیا جا رہا ہے، بیانیہ بنایا جا رہا ہے عرفان صدیقی صاحب کے اس بیان سے لگتا ہے کہ یہ سارا ڈرامے بازی ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی یہ سب ایک ہیں اور یہ مل کر 13 کی 13 پارٹیز چاہتی ہیں کہ ہم مل کے الیکشن لڑیں تو شاید ہم عمران خان کا مقابلہ کر سکیں، ادروائز ہم عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اب پلاننگ کی جا رہی ہے، مسلم نون ٹکٹس کے جو ڈیٹ ہے اس کو آگے بڑھا رہی ہے، اس لیے آگے بڑھا رہی ہے کہ انہیں مزید پریشانیاں بن رہی ہیں۔ اگر فکس ایک علاقے حلقے کے اندر ٹکٹ کر دیتے ہیں تو پھر دوسری پارٹی جو ہے اس کو کہاں کمپنسیٹ کیا جائے گا، اس لیے یہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس کے ساتھ بھی یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی مانگ بھی رہی ہے 10 سے 15 20 30 سیٹس، وہ بھی مانگ رہی ہے کہ ہمیں MNA کی دی جائے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، یعنی کہ اب یہ جو بھی کر رہے ہیں نا آپس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ خاص طور پر، ان کی ساری نورہ کشتی ہے۔ یہ جب یہ کوشش کریں گے کہ سارے مل کے ہم آگے چلیں اور حکومت بنائیں، اور جس طرح اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ساری، جیسے عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ساری پارٹیز کو مل کر ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تاکہ ملک کے اندر جو ہے ہم پاکستان کو بہتر بنا سکیں۔ تو ناظرین یہ 16 مہینے یہ ساری پارٹیز اکٹھی تھی، تو اس وقت کون سا ایسا حربہ تھا جو استعمال نہیں کر سکے اور جو انہوں نے تباہی اور بربادی کی ہے، تو اب کون سی ایسی ان کے پاس جادو کی چھڑی ہے جس سے یہ چاہیں گے کہ ہم جناب 13 کی 13 جماعتیں جو ہے ملک کو فلاح کی طرف لے جائیں۔ ناظرین آج کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔